السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محمد شہزاد شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایم ایس گرو 650۔ چلتے ہیں آج کے سلسلہ کی جانب۔ الملک العادل سلطان نور الدین محمود زنگی۔ تاریخ کی کسی کتاب میں سلطان نور الدین محمود کے سلسلہ نسب کا 4 پشتوں سے اوپر پتہ نہیں چلتا۔ اس کا معلوم شجرہ نسب یہ ہے: عبد الرحمن، عبداللہ۔ ان کے حالات تاریخوں میں کہیں بھی موجود نہیں۔ افسنکر عماد الدین زنگی شہید، ان کے حالات پیچھے بیان کیے جا چکے ہیں۔ عماد الدین زنگی شہید کی اولاد میں سیف الدین غازی، نور الدین محمود، قطب الدین مودود، نصرت الدین امیر امیرہ۔ نور الدین محمود کی شرافت نسبی کے ثبوت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ افسنکر کا پوتا اور اطابق عماد الدین زنگی شہید کا فرزند تھا۔ فی الحقیقت اس کی ناموری اور عظمت کا راز اس کے محتمم بالشان کارناموں میں مضمر ہے، نہ کہ اس کے حسب و نسب میں۔ نور الدین محمود 13 شوال 511 ہجری یکشنبہ کو طلوع آفتاب کے وقت پیدا ہوا۔ بعض مورخوں نے اس کی جائے ولادت موصل لکھی ہے۔ نور الدین کی والدہ امیر جرکمیش والی موصل کے فرزند ناصر الدین کی بیٹی تھی۔ عماد الدین شہید نے نور الدین محمود کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی اور اس کو اعلیٰ کردار کا حامل بنانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ نور الدین جب 4 برس اور 4 مہینے کا ہوا تو اسے مکتب میں بٹھا دیا گیا اور اس کی تعلیم کے لیے نہایت بلند پایہ علماء مقرر کیے گئے۔ 16 برس کی عمر تک اس کو تمام علوم، قرآن، حدیث، تغیر، فقہ اصولی، معانی، ادب و مناظرہ وغیرہ میں پوری دسترس حاصل ہو گئی اور اس کے فاضل اساتذہ نے اس کو تکمیل علوم کی سند عطا کر دی۔ اس چھوٹی سی عمر میں اس کے علم کی یہ کیفیت تھی کہ پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کو چند منٹوں میں حل کر دیتا تھا۔ اس کے بعد اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ مختلف سپاہیانہ تعلیم دی گئی۔ وہ بہت تھوڑے عرصے میں نہ صرف شمشیر زنی، نیزہ بازی اور تیر اندازی میں طاق ہو گیا بلکہ اعلیٰ درجے کا شاہ سوار بھی بن گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کو ترتیب لشکر، مورچہ بندی، محاصرے اور جنگی چالوں کی مشق کرائی گئی، یہاں تک کہ اس کی حیثیت ایک ماہر سپہ سالار کی سی ہو گئی۔ اس کے بعد جنگ کی عملی تعلیم دینے کے لیے عماد الدین شہید اکثر لڑائیوں میں اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ شذر، ارکا، بحرین اور اڑیسہ کے معارکوں میں نور الدین اپنے مجاہد باپ کے دوش و دوش لڑا اور جنگ کے نشیب و فراز کا عملی تجربہ حاصل کیا۔ قلعہ جسم کے محاصرے کے دوران جب عماد الدین شہید ہوا تو نور الدین بھی اپنے باپ کے ساتھ وہاں گیا ہوا تھا۔ شفقت پدری سے محروم ہونے کے وقت اس کی عمر 30 برس کی تھی۔ عماد الدین شہید کے لشکر میں مشہور کردی امیر اسد الدین شیرکو بھی تھا۔ وہ نور الدین محمود سے پرخلوص محبت رکھتا تھا۔ شیرکو نجم الدین ایوب کا چھوٹا بھائی اور صلاح الدین ایوبی کا چچا تھا۔ یہ دونوں امیر عماد الدین اور نور الدین کے خاص جانثاروں اور معتمدوں میں شمار ہوتے تھے۔ جو ہی اس نے اپنے عظیم سردار کی شہادت کی خبر سنی فوراً نور الدین کے خیمہ میں گیا۔ بعض مورخوں کا بیان ہے کہ شیرکو موصل سے نور الدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے جانثاروں کے ساتھ فوراً حلب چلے جائیں۔ مرکز حکومت موصل کی فوج اور عوام وزیر اعظم جمال الدین الجواد کے زیر اثر ہے اور وہ سیف الدین غازی کا زبردست حامی ہے، اس لیے موصل میں آپ کا جانا خلاف مصلحت بھی ہے اور خطرناک بھی۔ نور الدین نے شیرکو کا مشورہ قبول کر لیا اور اسی وقت اپنے حامیوں کے ساتھ حلب کو روانہ ہو گیا۔ ربیع الاخر 541 ہجری میں نور الدین حلب میں داخل ہوا اور سیدھا قلعہ میں جا کر تخت نشین ہو گیا۔ اسد الدین شیرکو قلعہ کی سیڑھیوں پر کھڑا ہو گیا اور لوگوں سے نور الدین کے لیے بیعت لینے لگا۔ ایک پہر کے اندر حلب میں موجود تمام فوجیوں اور شہر کے باشندوں نے شیرکو کی وساطت سے نور الدین کی بیعت کر لی اور کسی طرف سے مخالفت کی ایک آواز بھی نہ اٹھی۔ عقد بیعت کے بعد نور الدین نے شہر کا انتظام درست کیا اور کاروبار حکومت میں مشغول ہو گیا۔ تاریخ اسلام کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔